اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ کہا۔ دوستو، اس مہینے اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے 10 رجب تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ 2 رجب کے دن یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسی دن سے آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ 5 رجب کے دن یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسی دن سے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ 10 رجب سے پہلے آپ یہ ویڈیو جب بھی دیکھیں، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ یوں سمجھے کہ یہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے، کیونکہ یہ ان کلمات کا وظیفہ ہے جن کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں 7 زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سب کچھ رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا باری ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے؟ اس عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس عمل کو پڑھنے کا آپ کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی دلی مراد، جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے محلے داروں کو ہر طرح کے جادو، جنات، تعویذات، عصے وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو چند فوائد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل آپ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کرنا چاہیں تو دن کے وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کے وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی نماز کے ساتھ کرنا چاہیں تو کسی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں اور یہ عمل نماز تہجد کے ساتھ کرتے ہیں تو یقین جانے کہ اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر اس سے زائد پڑھنا چاہیں تو اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 313 کم از کم ہے، اگر اس سے زائد پڑھنا چاہیں تو اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسی طرح مسلسل 10 رجب تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ ہر روز اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ جس دن بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ 10 رجب کے دن جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، یعنی کہ 10 رجب کا دن آخری دن ہوگا جس دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں، دن کے وقت کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، لیکن یاد رہے کہ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نے ان 2 نوافل کو پڑھنا ہے۔ اب ان نوافل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت چاہے آپ زبان سے کر لیں یا نیت آپ دل میں کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہ جو 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، چاہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، چاہے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اگر آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھ سکتے ہیں تو اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، یا پھر جس طرح آپ کا جی چاہے آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو پھر آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اولاد کی ہدایت کی دعا مانگے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، بچے یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں تو اچھے رشتے کے لیے دعا مانگے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو مقصد کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگے، یعنی کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیو، بہنوں، بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو 10 رجب تک ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت سے فوائد سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔